یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنی بات کہتے ہیں تو دلیل کے طور پہ یہ جملہ ضرور کہتے ہیں، اور یہ اتنا عام جملہ ہو گیا ہے کہ شاید بہت سے لوگ اس کو کوئی فیکچوئل بات سمجھنے لگیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پہلی بات تو میں بتا دوں کہ میں اسٹرانگلی اس اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ میرے نزدیک جو کہنے والا ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ جب آپ اس بات کے اوپر فیئر انف ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اس بات کو صحیح مان لیں گے کہ کہنے والا درست شخص ہے، تو پھر بات آئے گی کہ اس کی بات کیا ہے، اس کی بات کی ویلیو کیا ہے۔ لیکن صرف یہ دیکھنا کہ بات صحیح لگتی ہے یا غلط لگتی ہے اور پھر اس کو مان لینا، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ کہنے والا کون شخص ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی آپ کسی سے میڈیکل ایڈوائس لیں تو آپ اس کی بات کے اوپر منوان اعتبار نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ کہنے والا میڈیکل کی سمجھ بوجھ یا میڈیکل کی ایجوکیشن یا ایکسپیرینس یا اس نے کوئی پریکٹس کی ہوئی ہو۔ اگر اس نے اس طرح کا ایکسپیرینس اس کے پاس ہے، اس طرح کی نالج اس کے پاس ہے، تو پھر تو اس کی بات اعتبار کے قابل ہے، ورنہ پھر اس کی بات ایک عام سی بات ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی انٹلیکچوئل آپ کو کچھ بتا رہا ہے، کوئی ڈیٹا بتا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یار اس کی معلومات کا سورس کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر ایک شخص انٹلیکچوئل ہے، ایک شخص جینیس ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات کے اندر کچھ نہ کچھ دم ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی بات کو آڈٹ کرنا، اس کی بات کو ایسس کرنا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ضرور اس کی تصدیق لیا کرو۔ تو یعنی اس بات کو آڈٹ کرنا کہ کوئی شخص اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن لے کے آتا ہے یا کسی بھی سورس سے کوئی انفارمیشن ملتی ہے، تو آپ کو اس کو استعمال کرنے اور پھر کسی کو بتانے یا آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کو ایسس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس بات کی تصدیق کرنا، اس بات کا آڈٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت انٹرنیٹ ایک ہمارے پاس انفارمیشن کا میکینزم بنا ہوا ہے۔ انفارمیشن ہمیں لاتعداد چیزیں اور بہت سارا ڈیٹا انفارمیشن انٹرنیٹ کے تھرو ملتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس تمام انفارمیشن کو جسٹ ایک کلک کے اوپر آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ واٹس ایپ میسیج کے تھرو ان تک انفارمیشن ملے تو فوری طور پہ ان کی کہ وہ اس کو آگے فارورڈ کر دیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کوئی چیز دیکھ لیں، فوری طور پر اس کو شیئر کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کہنے والا کون ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، انفارمیشن کس سورس سے آئی ہے، اور پھر کریڈیبلٹی کے علاوہ اس بات کی کیا حقانیت ہے، وہ بات سچ ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کو آڈٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت ہمیں ملک کے طول و عرض سے بہت ساری نیوز ملتی ہے۔ ہمارے میڈیا کا رول کبھی بھی اچھا نہیں رہا، اور مستقبل کے اندر بھی ضرورت ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز بہتر ہوگی۔ اب ہمیں میڈیا کے ذرائع سے بھی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ چیز 100% ٹھیک ہوگی، اس کو آگے بڑھا دینا، اس کو آگے شیئر کر دینا، کیونکہ ان کا بھی ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کے اوپر پوری پبلک، پوری عوام کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیوز فوراً سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کراچی کے اندر جرائم، اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے تھے، اور لوگوں نے پکڑ کے جو بھی اسٹریٹ کرمنلز تھے ان کو پکڑ لیا جاتا تھا، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا۔ بعض دفعہ لوگ اتنا تشدد کرتے تھے کہ وہ شخص مر بھی جاتا تھا۔ لیکن میڈیا نے کیا کیا، میڈیا نے ان تمام خبروں کو فوکس کرنا شروع کیا۔ فائنلی یہ ہوا کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید پورے شہر کے اندر اس طرح کی سچویشن ہے، پورے شہر کے اندر جگہ جگہ کے اوپر اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، اور پھر لوگ ان کو اسٹریٹ کرمنلز کو
کے اوپر اٹیک بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی شہر کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن کیونکہ میڈیا کا فوکس وہ نہیں ہے لہٰذا ہمیں وہ خبریں نظر نہیں آ رہی ہوتی. لہٰذا اس چیز کو آڈٹ کرنا، اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے، واٹس ایپ اور مختلف چینلز کے ذریعے سے آپ کے پاس کیا نیوز آ رہی ہے، اور پھر اس نیوز کو حاصل کرنا، اور پھر یہ سوچنا کہ یہ نیوز کس ذرائع سے آئی ہے، اس نیوز کی اپنی اوتھینٹسٹی کیا ہے، آیا یہ پروون کیس ہے یا پروون نہیں ہے، اور پھر نیکسٹ سٹیپ آتا ہے اس کو آگے شیئر کرنے کا. لیکن کوئی بھی نیوز ملے اور اس کو فوری طور پہ شیئر کر دینا، کسی شخص کی تصویر آپ کو ملے اور فوری طور پہ آپ اس کے اوپر لعن طعن شروع کر دیں، دیٹ از ناٹ ایڈوائزبل، اور ایک ایتھیکلی بھی یہ رانگ ہے، اور اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے تو ضرور اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، ضرور اس کے اوپر بات چیت کیجیے گا کمنٹس کے ذریعے. اور اگر آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آ گیا ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا. السلام علیکم.